وحده لا شريك له ولا مقابل له ولا مناظر له ولا مجادل له وحده ولا ولد له ولا جلد له ولا بلد له وحده لا شريك له في السماوات وما في الأرض لا شريك له في البر والبحر لا شريك له من نبي وولي وتقي وعلي لا شريك له لا شريك له من حجر وشجر وقبر لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ونبينا ورسولنا وهادينا محمد أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن ہی وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، دستور ہے حیات کا، آخرت کا نصاب ہے اس کا زندہ معجزہ کہ اب بھی لاجواب ہے۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ میرے واجب الاحترام سامعین عظام، دوستو، بزرگ اور عزیز ساتھیو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ماہانہ پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے، اور یہ خالصتاً دینی، تبلیغی اور اصلاحی پروگرام ہے۔ مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اللہ کے دین کی بات لوگوں تک پہنچ جائے، اور تاکہ سب لوگ انسان اللہ کے اس دین پر عمل کر کے دنیا آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ کوئی اور قطعاً مقصد نہیں، جماعت بندی، دھڑا بندی، فرقہ بندی، یہ قطعاً اس کی کوئی نہ ضرورت ہے نہ اجازت ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانا، خود بھی اس پر عمل کرنا اور دوسروں کو اس پر عمل کی دعوت دینا، اور یہ دعوت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مشن ہے، پروگرام ہے۔
سارے پیغمبر سارے نبی اللہ کے دین کے داعی بن کر آئے۔ ان نبیوں میں کوئی نبی مناظر، مجادل یا عام طور پر مقرر خطبہ جس طریقے سے اس دنیا کے اندر ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ کا ہر نبی اللہ کے دین کا سچا داعی ہوا کرتا تھا، اور ہمیں بھی انہی پیغمبروں کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے دین کی دعوت کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اور یہ دین کی دعوت اور اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی یہ محنت، یہ سب سے پہلے اس اعلان کے ساتھ ہوگی کہ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، کہ یہ دعوت ہم محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور اس دعوت کے اندر ہم تم سے ذرہ برابر بھی دنیا کی کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ دین کا سچا داعی، دین کا سچا مبلغ وہ اعلان کرے گا لا اسألکم علیہ اجرا۔ ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے، ہر اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا ہے۔ کسی پیغمبر، کسی نبی کو دنیا سے، کسی انسان سے ذرہ برابر بھی کوئی لالچ نہیں تھی۔ وہ بلکہ اپنے اوپر یہ ذمہ داری سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے، اللہ نے ہمیں نبی اور رسول بنایا ہی اس لیے ہے کہ ہم اللہ کا پیغام ہم لوگوں تک پہنچائیں بغیر کسی طمع اور لالچ کے۔ اور آج ہم نے، مذہبی پیشواؤں نے دین کو بزنس بنا لیا ہے، ذریعہ معاش بنا لیا ہے۔ لوگ پھر کہتے ہیں کہ یار یہ مولوی صاحب کھائیں گے کہاں سے؟ اگر یہ اپنے بیان پر، تقریر پر، وعظ پر، اپنے خطبے پر اگر وہ پیسے نہ لے، یہ لالچ نہ ہو اس کو، پھر کھائے گا کہاں سے؟ تو کیا یہ کوئی دلیل حجت بن سکتی ہے؟ قطعاً نہیں۔ بھئی اللہ کے دین کو پہنچانے والے اللہ کے نبی ہم سب کے لیے نمونہ ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو وہ بھی اپنی قوم کو کہتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے کوئی اجرت اور کوئی طمع اور کوئی لالچ دنیا کی نہیں رکھتے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اندر بھی وہی طریقہ ہے، دنیا کی کوئی لالچ، دنیا کی کوئی طمع سامنے نہیں ہے۔ مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم کچھ بولیں آپ سنیں۔ میرے معزز سامعین، مقصد ہے کہ اللہ کی رضا ہم سب کو حاصل ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی قیمت ہے، یہ سب سے بڑا اجر ہے، جس سے اللہ راضی ہو گیا۔ دنیا کی ساری دولتیں اکٹھی ہو جائیں، دنیا کے مال متاع کا ڈھیر لگ جائے، وہ اللہ کے رضا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور میرے اندر، آپ کے اندر، ہر مسلمان کے اندر یہ نیت ہونی چاہیے، ہم نے جو بھی کام کرنا ہے کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ راضی ہو گیا تو سبحان اللہ، پھر یوں سمجھو ساری دولتیں آپ کی جھولی میں ہیں، سارے مال و منال آپ کی جھولی میں ہے، تو ہمارا مطمع نظر اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے۔ ہر لحظے، ہر لمحے جو بھی ہم کام کریں، اور ظاہر بات ہے ہم کام نیک کریں گے، جائز کام کریں گے، برے کاموں کے ہم قریب، کیونکہ ہر برے کام میں اللہ کی ناراضگی ہے، ہر برے کام میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور ہر اچھے کام میں اللہ کی رضا ہے۔ اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی ہم نے تگ و دو کر رہی ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے دعوت کا سلسلہ ہے، یہ دعوت و تبلیغ ہے۔ ماشاءاللہ یہاں سے جماعتیں بھی نکلتی ہیں، سروزے کے لیے مختلف علاقوں کے اندر جا کر اللہ کی توحید کا اور اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ کوئی سیکھنے والے ہوتے ہیں، کوئی سکھانے والے ہوتے ہیں، چلتا پھرتا ایک مدرسہ ہوتا ہے،
نماز کی دعوت ہوتی ہے، اللہ کی توحید کی دعوت ہوتی ہے، اللہ کی وحدانیت کا تعارف ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالیں۔ اللہ کے دین کے لیے جب ہم وقت نکالیں گے تو دین کی قدر و منزلت ہمارے دلوں میں بیٹھے گی۔ ہم زیادہ ٹائم دنیا کو دیتے ہیں، اس لیے ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے اور دنیا کی اہمیت ہے، اور دین کو ہم وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، طاقت دے، وسعت دے کہ ہم اللہ کے دین کو اپنی زندگی کا کچھ حصہ وقف کر دے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے۔ تو اللہ کا یہ قرآن، اللہ کی یہ کتاب، یہ اصل میں دعوت، کتاب دعوت ہے۔ اس میں جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں بطور دعوت کے بیان کی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سب سے زیادہ اور اہمیت کے ساتھ جس مسئلے کو بیان کیا ہے وہ مسئلہ توحید ہے۔ وہ کیا ہے مسئلہ؟ بولو، مسئلہ توحید۔ اور مسئلہ توحید پر اللہ نے بڑے بڑے دلائل بیان فرمائے ہیں، اور ایسے قاطع دلائل اور ایسی واضح دلیلیں بیان کی ہے کہ فریق مخالف بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ جو میں نے آیات پیش کی ہے یہ سورہ نمل ہے، اور یہ میرے معزز سامعین 20ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ کا خطاب ہے، اللہ کا یہ خطبہ ہے، اللہ کی یہ تقریر ہے، اللہ کا یہ بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ دعوت ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے بول رہے ہیں اور فرما رہی ہیں، ہے کوئی میرے بولوں اور میری خطبوں کو سننے والا؟ ہے کوئی میری تقریر سننے والا؟ ہے کوئی میرے واعظ کو سننے والا؟ تو ماشاءاللہ مسلمان لبیک کہتا ہے، اے اللہ ہم تیرے واعظ کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ واعظ اور جو خطبہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ لا ریب بے عیب خطبہ ہے۔ اس خطبے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ خالق کا خطبہ ہے، مالک کا خطبہ ہے۔ اس خطبے میں کوئی ریب نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی تردد نہیں ہے۔ اپنی طرف سے میں تقریر کروں، کوئی عالم اپنی طرف سے بیانات کرے، اس میں کوئی باتیں صحیح کوئی غلط ہوں گی، لیکن اللہ کی باتیں، اس میں پہلے حصے میں اللہ پاک نے سورہ بقرہ کے آغاز میں، اس قرآن کے آغاز میں دعا کے بعد یہ بات مہر بہ ثبت کر دی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے کسی بیان میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہ خطبہ ہے، اور اس خطبے کی ضرورت ہے۔ آج لوگ اپنی طرف سے بڑے بڑے بیانات کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، لچھے دار خطبے دیتے ہیں، عوام کو خوش کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے حکم دیا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے جب بھی کوئی خطبہ کوئی واعظ کرنا ہے تو قرآن کے ذریعے سے کرو، فذکر بالقرآن۔ آپ اندازہ لگیں کتنا بڑا حکم ہے، فذکر بالقرآن۔ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ جب بھی پیغام تذکیر کریں، نصیحت کریں، واعظ کریں تو قرآن کے ذریعے کرو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے واعظ کر رہے ہیں اور اللہ کا آرڈر یہی ہے، حکم یہی ہے، پھر مجھے اور آپ کو کیا حق بنتا ہے ہم قرآن کو چھوڑ کر کسی جنگل میں نکل جائیں، کرامتیں بیان کرنے لگ جائیں، پیروں اور فقیروں کی، بزرگوں کی اور ان کی تمام تر عظمتیں اور فضیلتیں بیان کرنے لگ جائیں، ان کی تعریفوں کے کلابے ملانے لگ جائیں؟ کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ واعظ کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے تو قرآن کے ذریعے کرو۔ اور پھر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو بڑے آسن انداز کے ساتھ نبھایا۔ اللہ کے قرآن کو آپ نے رات دن ایک کر کے لوگوں تک پہنچایا اور قرآن کا واعظ کیا۔ لیکن آج مذہبی پیشواؤں نے ایسے پردے قرآن پر ڈالے میرے معزز سامعین، اب لگتا یہ ہے رسول اللہ کے بارے میں
ایسا شوشہ اڑایا لوگوں کے درمیان کہ اللہ یعوذ باللہ رسول اللہ نے کبھی قرآن بیان نہیں کیا، حالانکہ رسول اللہ کی رات دن کی محنت کیا تھی؟ اللہ کے قرآن کو بیان کرنا، اسی کے ذریعے سے لوگوں کا تزکیہ کرنا۔ عقائد کی اصلاح ہے تو قرآن کے ذریعے، اعمال کی اصلاح ہے تو کس کے ذریعے؟ قرآن پاک کے ذریعے۔ اور جو قرآن کے ذریعے واعظ ہوتا ہے، ایک تو وہ واعظ لا ریب واعظ ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ سراسر سچ ہی سچ ہے۔ اور قرآن کے ذریعے جو واعظ ہوتا ہے وہ مؤثر ترین ہوتا ہے، وہ دلوں پر اثر کرتا ہے۔ اور تیسری بات، وہ اثر دیر پا ہوتا ہے، وقتی نہیں ہوتا۔ قرآن کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا کام، اور قرآن کے ذریعے واعظ و نصیحت، اور قرآن کے ذریعے جو اثر دل پر ہوتا ہے وہ اثر دیر پا ہوتا ہے، بندے کے دل میں قرآن کا اثر رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں حق بنتا ہے ہم اللہ کی کتاب کے ذریعے واعظ کریں۔ اب یہ توحید کا مسئلہ آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں، دلائل ایسے اللہ نے دیے کہ آپ خود یہ اس بات پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی یہ دلائل جو اللہ نے اپنی توحید اور وحدانیت اور الوہیت پر دیے ہیں یہ مضبوط دلائل ہیں، اور ایسے دلائل، ان دلائل کا کوئی انکار نہیں، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی بت پرست، کوئی یہودی، عیسائی، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ایسے وزنی دلائل ہیں، اور اللہ اپنی بات زبردستی میں نہیں منواتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات کوئی ڈنڈے کے زور سے نہیں، دلائل کے زور سے۔ دلیلیں اللہ تعالیٰ اپنی بات کے منوانے میں دلیلیں اللہ پیش کرتے ہیں، اور ایسی دلیلیں اللہ بیان کرتے ہیں جو عقل کو، دل و دماغ کو اپیل کرتی ہے۔ کوئی عقل کا اندھا ہو جس نے اپنی فطرت کو مس کر دیا ہو اور غیر اللہ کی محبت میں اتنا آگے لتھڑ چکا ہو، وہ مریض ہے، وہ بیمار ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر بندہ سلیم الفطرت انسان ہو، عقل سلیم رکھنے والا ہو، تو کبھی بھی ان دلائل کو جھٹلا نہیں سکتا۔ دلائل تو دیکھو اللہ نے جو دلائل دی ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض، امن خلق السماوات، سوالیہ انداز، اور یہ سوالیہ انداز جو اللہ پاک نے اختیار فرمایا یہ جواب کے مطالبے کے لیے نہیں، کوئی جواب دینا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں۔ انداز ایسا اختیار کیا، اتمام حجت کا یہ اختیار طریقہ اللہ پاک نے اختیار کیا، بغیر کسی جواب کا انتظار کیا اللہ پاک نے اپنے دلائل بیان کیے۔ سوالی انداز زجر کے لیے، توبیخ کے لیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میری الوہیت کو چھوڑ کر، میری بندگی اور عبادت کو چھوڑ کر جن کی یہ لوگ پونجا پاٹ کر رہی ہیں، جن کو الہ بنائے بیٹھے ہیں، ذرا ان کو بھی دیکھو، کیا ان کے الوہیت پر کوئی دلیل ہے تو لاؤ، کوئی ہے برہان؟ نہیں، غیر اللہ کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اپنی الوہیت کے بڑے بڑے دلائل بیان کیے۔ اللہ فرما رہے امن خلق السماوات، ذرا پوچھو ان سے امن خلق، بھلا وہ ذات بہتر ہے یا یہ جو معبود تم نے بنائے ہوئے ہیں یہ بہتر ہیں، یا اللہ کی وہ ذات جس نے خلق السماوات، جس نے آسمانوں کو خلق کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، زمین کو پیدا کیا، وانزل لکم من السماء، جس نے آسمان سے موسلادھار پانی برسایا، بارش برسائی، فانبتنا بہ حدائق ذات بہجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے اس زمین کے اندر بارونق ہم نے بڑے بڑے باغات پیدا کر دیے۔ فرمایا ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا،
سارے مخلوق والے اگر تم مل جاؤ، جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے وہ بھی مل جائیں، تمہارے پیر مل جائیں، تمہارے فقیر مل جائیں، تمہارے وزیر مل جائیں، تمہارے سائنسدان مل جائیں، اللہ فرما رہی ہیں جو میری الوہیت کے دلائل ہیں، ذرا توجہ کرو ان دلائل پر، یہ وہ دلائل ہیں جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ آسمان کو ذرا دیکھو، اللہ فرما رہے ہیں یہ اونچا آسمان ہے، امن خلق السماوات، یہ 7 آسمان اللہ پاک نے بنائے۔ اللہ نے فرمایا ایک وہ ذات ہے جو آسمانوں کا خالق ہے، والارض، زمین کا خالق ہے، اور پھر بادل بنانے والا، بادلوں سے بارش برسانے والا، ان بارشوں کے ذریعے سے مختلف باغات پیدا کر دینے والا، 12 باغات، انگوروں کے باغات، کیلوں کے باغات، مالٹوں کے باغات، آموں کے باغات، مختلف میوہ جات کے اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے باغات پیدا کر دیے۔ ذرا یہ دلیل میری سنو، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ چیزیں ماں، اللہ نے کیا فرمایا، ماں کان لکم، ماں کان لکم انتم بیتو شجرہا، تم سارے مل کر بھی ایک پودا پیدا کر سکتے ہو، سارے نبی مل جائیں، سارے ولی مل جائیں، سارے بزرگ مل جائیں، سارے اعلیٰ ہستیاں مل جائیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ایک پودا بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک درخت بھی پیدا نہیں کر سکتے، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ جن بتوں کو پوج رہے ہو، ان کی عبادت کر رہے ہو، یا جن ولیوں کے آگے سجدہ کر رہے ہو، جن کی نام کی نظریں نیازیں دے رہے ہو، جن کے نام کی منت منوتی دے رہے ہو، جن کے نام کے بکرے چھترے ذبح کر رہے ہو، جن کے نام پر سارا کچھ کر رہے ہو، ذرا مجھے بتاؤ، اللہ فرما رہے ہیں ہے کوئی ان میں سے کوئی ایک کام کرنے والا؟ آسمانوں کی خلق کے اندر، خلقت کے اندر اللہ کا حصے دار ہو، زمین کی خلقیات کے اندر اللہ کا حصے دار ہو، بادلوں کے پیدا کرنے میں، بارش برسانے کے اندر، باغات کے اگانے کے اندر اگر کوئی نبی حصے دار ہے تو لے آؤ، کوئی جن حصے دار ہے تو لے آؤ، کوئی ولی حصے دار ہے تو لے آؤ، کوئی بزرگ حصے دار ہے تو لے آؤ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ما کان لکم، اللہ فرما رہے ہیں تمہارے اختیار میں یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ میری قدرت ہے، اللہ فرما رہے ہیں میرا کمال ہے، میری قوت ہے، میری طاقت ہے، بادل بنانے والا میں، بارشیں برسانے والا میں، باغ اگانے والا میں، ان باغوں کے اندر پھل لگانے والا میں، پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا کرنے والا میں، ان کو پکانے والا میں ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مختلف ذائقے بنانے والا میں ہوں، میرے علاوہ اگر کوئی ہستی ہے تو لے آؤ، لے آؤ۔ اس لیے آگے اللہ پاک نے بتایا، چیلنج کیا، اللہ نے فرمایا الہ مع اللہ، الہ مع اللہ۔ خود سوچو، ٹھنڈے مزاج کے ساتھ، دماغ کے ساتھ سوچو، جلد بازی نہیں ہے، غور کر کے سوچو، ذرا توجہ کر کے سوچو تو صحیح، الہ مع اللہ۔ مسئلہ صلی اللہ نے یہ منوانا ہے، مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ بیان کرنا ہے۔ منوانے کی بات کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے تو دکھاؤ، کیونکہ الہ وہ ہوتا ہے خلق السماوات والارض، الہ وہ ہے جو آسمانوں کا خالق ہے، الہ وہ ہے جو زمینوں کا خالق ہے، الہ وہ ہے جو بارش برسانے والا ہے، الہ وہ ہے جو باغات، برونق باغات پیدا کرنے والا ہے۔ یہ الوہیت کی صفات ہے، یہ اللہ کی صفتیں ہیں، اللہ کے کمالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بتاؤ، تمہیں معلوم بھی ہے، سارے مانتے ہو، اے دیوبندیو، بریلویو، شیعہ، سنیو، اور دل کی پوجا کرنے والے، مزارات کے آگے سجدہ کرنے والے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی نظر و نیاز دینے والے، تمہیں بھی پتہ ہے، تمہارا ضمیر بھی مانے گا، تمہارا عقل بھی مانے گا، تمہاری سوچ بھی مانے گی، یقیناً تمہارا علم بھی مانے گا۔ ان ساری چیزوں میں جو ابھی دلیلیں بیان ہوئی ہیں، اللہ کا کوئی حصے دار ہے؟ بتاؤ،
کوئی حصے دار نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ پتہ بھی ہے، قبر چٹ کو بھی پتہ ہے، مزار پرست کو بھی پتہ ہے، اکابر پرست کو بھی پتہ ہے۔ یہ دلائل ہیں قرآن پاک کے، اللہ تعالیٰ کے دلائل ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب ان تمام تر تخلیق کے اندر میرا کوئی حصے دار نہیں ہے تو میری عبادت میں بھی کوئی حصے دار نہیں ہے، میری توحید میں کوئی حصے دار نہیں ہے، میرے علم میں کوئی حصے دار نہیں ہے، میرے کمالات میں کوئی حصے دار نہیں ہے، میری عبادت میں کوئی حصے دار نہیں ہے، میری الوہیت میں الہ واحد ہوں، میں طاقت والا ہوں، میں شہزور ہوں، میرے پاس پاور ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، الہ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں بھی پتہ ہے جب ساری چیزوں کے اندر مانتے ہو اللہ کا کوئی حصے دار نہیں تو اللہ کی الوہیت میں بھی کوئی حصے دار، پھر کیوں بناتے ہو اللہ کا حصے دار ہے؟ کیوں بناتے ہو اللہ کا شریک دوسروں کو؟ مت ماری گئی ہے تمہاری، مان کر کے اللہ ہی آسمانوں کا خالق، اللہ ہی زمین کا خالق، اللہ ہی بادل سے بادل بنانے والا، بارشیں برسانے والا اور یہ تمام تر باغات اگانے والا، پھل لگا، اکیلا اللہ، اکیلا اللہ ہے۔ لیکن پھر بھی تم مانتے ہوئے بھی اس کی ذات و صفات میں دوسروں کو شریک کرتے ہو۔ الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ؟ یہ کتنی وزنی دلیلیں بتاؤ، مضبوط دلیلیں ہیں۔ ان دلیلوں کی طرف ہم نے شرک کرنے والوں کو توجہ دلانی ہے، جو قبر پرست بنے ہوئے ہیں، تعویذ فروش اور تعویذ ہیں فروش بنے ہوئے ہیں، تعویذوں پر یقین رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی تکلیف ہو گئی ہے گھر کے اندر، ذات کو گھر کے اندر کوئی مالی جانی نقصان ہو گیا ہے، بھاگ پڑتے ہیں پیروں اور فقیروں کے پاس۔ اللہ نے جو راستہ دیا ہے ایک ماہ تحت الاسباب، علاج معالجے کا، اور اس کے ساتھ دعا کرنی ہے تو کس سے؟ فریاد کس کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، تعویذ لیں گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ یقین تعویذ پر آیا، تعویذ لکھنے والے پر آیا، اللہ کی ذات سے یہ بس ظن ہو گیا، یہ شرک ہے۔ تعویذ اس لیے تو شرک ہے، یہ دم پھوکے دھاگے، یہ کڑے منکے کیوں شرک ہے؟ یہ بندے کو اللہ سے ہٹا کر اللہ کی مخلوق، جو مخلوق ہے اس سے تعلق جڑوا دیتے ہیں، پھر بندے کا بھروسہ اور توکل اللہ سے ہٹ جاتا ہے اور اس پیر اور بھوپے اور اس بزرگ کے ساتھ اس کا توکل ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں حضرت صاحب یہ تعویذ لکھیں گے، یہ دم کریں گے، یہ کوئی پڑھ کر دیں گے پانی وغیرہ، تب مجھے شفا ملے گی، تب میرا نقصان پورا ہوگا۔ اللہ سے بزن ہوا کہ نہیں ہوا مجھے بتاؤ؟ اللہ سے ہٹ گیا ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو شرک کے زمرے میں بیان کیا ہے۔ جو چیز اللہ سے تعلق میں کمزوری پیدا کر دے تو وہ چیز شرک کے زمرے میں آتی ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی الوہیت پر اتنے بڑے بڑے دلائل بیان کیے، ان دلائل کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ یہاں یہ بات یاد رکھے، یہ تو میں نے اصلاح عقائد کی، اور اصلاح عقائد میں یہ عقیدہ بھی آپ پکا لیں۔ اب دیکھو آیات پر ذرا غور کرو، توجہ کرو ان آیات پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یہ آسمانوں کی تخلیق ہو گئی، زمین کی، اور وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے بادلوں سے بارشیں کون برساتا ہے بتاؤ؟ اور اس کے ذریعے گھنے باغات اگانے والا کون ہے؟ جس کے اندر یہ صفت ہوگی وہ الہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب ہمارے مولوی نے کہا ایک دجال آئے گا۔ کون آئے گا؟ دجال آئے گا اور وہ بارشیں برسائے گا۔ دجال آئے گا، وہ کھیتیاں اور باغات اگائے گا۔ اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے گویا کہ الوہیت والی صفات اس نے دجال کو دے دی ہے۔ اس نے دجال کے آنے سے پہلے دجال کو اس نے مان لیا الہ۔
دجال کے آنے سے پہلے اس نے دجال کو الہ مان لیا. جب اللہ کی صفتیں اس کے اندر مان لی کہ وہ آ کر بارشیں برسائے گا، وہ آ کر پودے اگائے گا، وہ آ کر وہ کھیتیاں اگائے گا، مردوں کو زندہ کرے گا. میرے معزز سامعین، جب کہ قرآن کہتا ہے ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم میں سے کسی کا اختیار نہیں کہ ایک پودا پیدا کر سکو، ایک درخت اگا سکو، ہے کسی کی طاقت؟ لیکن کہا کہ یہ کھیتیاں، یہ پودے کون اگائے گا؟ وہ دجال. اور جس نے دجال کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا، آپ ایمانداری سے بتائیں اس نے یہ شرکی عقیدہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ اس نے یہ شرکی عقیدہ رکھا ہے. آج توحید پرست جو ہے وہ کہتے ہیں ہم بڑے موحد اور توحیدی ہیں، نام توحید کا لیتے ہیں، قبر پرستی نہیں کرتے، اکابر پرستی نہیں کرتے، مزار پرستی نہیں کرتے، اور شرک کے قریب تو نہیں جاتے، لیکن روایات کی وجہ سے دجال کے اندر الوہی صفات مانتے ہیں، اب بھی مانتے ہیں. جب ان کو بات سمجھائی جائے پھر بھی کہتے ہیں نا جی روایتوں میں حدیثوں میں آ گیا ہے. ان کی توحید کدھر گئی ہے میرے دوستو؟ کیا فائدہ ہے ایسی توحید کا؟ اس لیے تو شیطان نے کہا تھا اللہ کے سامنے چیلنج کیا، اقعدن، اے اللہ میں چوکڑی مار کر بیٹھ جاؤں گا، علی صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر ان کے آگے حملہ کروں گا، ان کے پیچھے حملہ کروں گا، ان کے دائیں جانب حملہ کروں گا، بائیں جانب حملہ کروں گا. اور صراط مستقیم بنیادی طور پر اللہ کی توحید کا راستہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا راستہ ہے. اس راستے پر شیطان نے کہا میں بیٹھ جاؤں گا، کسی کو بھی اس کے قریب نہیں آنے دوں گا. اور آج شیطان یہ طریقہ اختیار کر کے موحد لوگ جو اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں وہ بھی اس شیطان کے چکر میں پھنس چکے ہیں. اور اللہ تعالی نے اس دور کے اندر پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ ایسے اللہ پاک نے بندے پیدا کر دیے جو ایسے لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں کہ ذرا خیال کرو، خیال کرو، یہ الوہیت والی صفات جو دجال کو تم دے رہے ہو یہ اللہ فرما رہے ہیں یقیناً یہ قرآن کا مسئلہ نہیں ہے. قرآن کی ایک آیت بھی دجال کے بارے میں نہیں آئی. اچھا، رسول اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک دجال کے بارے میں نہیں کہا تھا کہ وہ ایک کانا ہوگا، کھوتے پر سوار ہوگا، اس کے اندر اتنی پاور ہوگی، وہ بادل بنا دے گا، بارشیں برسا دے گا، مردوں کو زندہ کر دے گا، ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی، اس کی جہنم جنت ہوگی، اس کی جنت جہنم ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنائی گئی ہیں، نسبت رسول اللہ کی طرف کی گئی ہے. میرے معزز سامعین، قطعاً ایسے عقیدے کی اجازت قرآن نہیں دیتا، نہ میرے پیارے پیغمبر نے ایسا کوئی عقیدہ بیان کیا ہے. ہاں، آپ نے جو بات کی ہے وہ ایک دجال کی نہیں، دجالون الکذابون. آپ نے فرمایا ایسے بڑے بڑے دجال کذاب لوگ آئیں گے جو جھوٹی باتیں میری نسبت تمہیں بیان کر کے سنائیں گے. آپ نے تو یہ توجہ دلائی دجال دجل سے ہے، فریب دینے والا، دھوکہ دینے والا. جزاک اللہ. فریب دینے والا، دھوکہ دینے والا، اور جو اللہ تعالیٰ کی توحید سے ہٹا کر شرک کی لین پر لگائے اور دجال ایک خاص شخص بنائے اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ یہ پاور رکھے گا. آپ اندازہ لگائیں یہ ان دجالوں کی باتیں مانی جا رہی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے توجہ دلائی تھی. خیال کرنا ایسے کذاب دجال آئیں گے جو میرا نام لے کر میری روایتیں تمہیں سنائیں گے اور ایسی باتیں سنائیں گے جو میں نے کبھی بیان نہیں کی ہوں گی، نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوں گی. ایسی باتیں بیان کریں گے، لہٰذا ان سے بچ کر رہنا ہے، ایسی جھوٹی روایتوں کی اطاعت اتباع نہیں کرنی. آج دیکھا جائے قرآن کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی جائے، لوگ آتے ہی نہیں. اب اللہ نے یہ دیکھو یہاں جو چیلنج فرمایا، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے اندر طاقت اور اختیار ہی نہیں ہے، یہ نہ کسی نبی میں، یہ تنبتوا، یہ اللہ تعالی نے فرمایا ما کان لکم، تم میں سے کسی کے اندر یہ طاقت نہیں، نہ کسی نبی کے اندر، نہ ولی کے اندر، نہ بزرگ کے اندر، نہ کسی زندہ کے اندر، نہ مردہ کے اندر، نہ کسی حجری اور شجری کے اندر، کسی نوری ناری کے اندر ذرہ برابر بھی یہ طاقت اور اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک پودا پیدا کر سکے.
ہے کسی کے اندر اختیار کہ دجال کو اللہ یہ اختیار دیں گے؟ اگر دیں گے تو کہاں لکھاؤ؟ ایک آیت دکھاؤ، ایک آیت دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر چیلنج بھی قرآن پاک میں کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، ذرا توجہ کرنا میرے معزز سامعین، عقائد کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ عقائد بنیاد ہیں، عقیدہ درست ہوگا، عمل بھی قابل قبول ہوگا۔ عقیدے میں اگر شرک آ گیا ہے، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ سیدھا جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ شرک کے قریب نہیں جانا۔ ذرا توجہ کرنا میرے معزز سامعین، جہاں سے بھی شبہ شرک پیدا ہو جائے دور ہو جاؤ، بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ۔ شرک کے اندر داخل ہو گیا تو یوں سمجھو جہنم میں بندہ چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر چیلنج کیا ہے۔ سورۃ الواقعہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، او لوگو جو تم بیج ڈالتے ہو اپنی زمین کے اندر، اللہ فرما رہے ہیں اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ان کھیتیوں کو ہم ہیں اگانے والے یا تم اگانے والے؟ کون ہے اگانے والا؟ اللہ کے لئے اگانے والا۔ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اگانے والے یا ہم ہیں اگانے والے؟ اللہ پاک نے فرمایا کبھی غور کیا کرو، غور کیا کرو، ذرا توجہ کیا کرو۔ افرأیتم الماء، ذرا اس پانی کو غور کیا کرو، دیکھا کرو، یہ جو پانی ہے جو تم پیتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس بارے میں پوچھتا ہوں اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ بارش والا پانی اللہ فرما رہے ہیں یہ بارشیں تم برساتے ہو یا میں برسانے والے؟ کون ہے برسانے والا؟ اکیلا اللہ ہے برسانے والا۔ اس لیے قرآن کے دلائل، قرآن کی آیات اس بات پر واضح بین قطعی الثبوت قطعی الدلالت واضحات کے ساتھ بیان کر رہی ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہیں ہے۔ میرے معزز سامعین، دیکھیے اللہ پاک نے اپنی الوہیت پر یہ دلائل دیے۔ اللہ نے آخر میں کیا فرمایا؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ اگر ہے تو دکھاؤ، لے آؤ اس کو۔ بل ہم قوم یعدلون، اتنے دلائل کے سننے کے باوجود پھر بھی شرک کرنے والا اپنے شرک سے باز نہیں آتا، قبر پرستی سے باز نہیں آتا، اکابر پرستی سے باز نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ قوم یعدلون، یہ لوگ ہیں جو حق سے ہٹے ہوئے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اعتدال کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یہ ظلم کرنے والے، یہ زیادتیاں کرنے والے، اتنے دلائل کے باوجود بھی توحید والا راستہ اپنانے والے۔ الہ مع اللہ، توجہ ہے صحیح؟ لگ دے تھکے بیٹھے ہوئے، گرمی ہے نا، تھکے بیٹھے ہوئے تو سن تھکے بیٹھے، میں تو لو جائے تھکا بیٹھا ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے معزز سامعین غور کرنا، آگے چلتے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، خلق کیا زمین کو، آگے اللہ نے فرمایا ذرا میں پوچھنا چاہتا ہوں کون ہے، کون ہے؟ من جعل الارض قرارا، جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، تیرے لیے ٹھکانے کا ذریعہ بنایا، اس کے اوپر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دیتا ہے، بڑے بڑے بنگلے بنا دیتا ہے، اس کے اوپر حل چلاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ذرا مجھے بتاؤ من جعل الارض قرارا، اس زمین کو جائے قرار بنانے والا، اس کو ٹھکانہ دینے والا، اس کو سنبھالنے والا کون ہے؟ وجعل خلالها انہارا، اس زمین کے اندر اللہ نے ندیاں نالے پیدا کر دیے۔ وجعل لها رواسیا، اس زمین کے اوپر اللہ نے لمبے لمبے توازن کو قائم رکھنے کے لیے بطور میخوں کے اللہ نے بڑے بڑے پہاڑ گاڑ دیے ہیں۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو دریاؤں کے درمیان، سمندر کے دو پانی کے درمیان اللہ پاک نے ایک پردہ حائل کر دیا ہے جو ان دونوں پانیوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا۔ کون ہے یہ پردہ حائل کرنے والا؟
अकेला अल्लाह, जमीन को जाए करार देने वाला अकेला अल्लाह, अकेला। ये तारीफ है मेरे मालिक की। वह तुम्हारे हिस्सों में पीरों की तारीफें हैं, तुम्हारे हिस्सों में बुजुर्गों की तारीफें हैं, तुम्हारे हिस्सों के अंदर मलंगों की तारीफें हैं। हमारे हिस्से में अल्लाह का कुरान है और अल्लाह की हमदें हैं, अल्लाह की सनामें हैं, अल्लाह की तमजीदें हैं, अल्लाह की बुजुर्गियां हैं, अल्लाह की उलूहियत के तराने हैं। फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। पीरों की मोहब्बत में जीने वाला, वजीरों की मोहब्बत में जीने वाला, अपने लीडरों की मोहब्बत में जीने वाला, अपनी मखलूक की मोहब्बत के अंदर जीने वाला, वो जलालत के अंदर है जो अल्लाह की मोहब्बत में जीने वाला हो, जिसकी जुबान पर तराना अल्लाह की तौहीद का हो, अल्लाह की वहदानियत का हो, अल्लाह की तारीफ और तमजीद और तहलील का हो। सुबहान अल्लाह। देखो ये तारीफें और कमालात और कुदरत है अकेले मेरे अल्लाह की, ये बार बार बयान की जाए दिल को ठंडक पहुंचती है, ये चीजें बयान की जाए ईमान ताजा होता है, ये चीजें बयान की जाए अल्लाह से मोहब्बत का गांडा मजीद मजबूत हो जाता है, बंदे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है। रब की तारीफ, रब की तहलील करोगे, रब की अजमत दिल में बैठेगी, अल्लाह की मोहब्बत दिल में बैठेगी। देखो अल्लाह ताला यही बात पैदा करना चाहते हैं, यही जज्बा पैदा करना चाहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सारी चीजें तुम देख रहे हो, ये दलीलें अल्लाह ने बयान कर दी हैं। जमीन को जाए करार बनाने वाला अकेला अल्लाह, और नदियां और नाले और दरियाओं को बहाने वाला अकेला, बोलो अकेला अल्लाह है। और फिर फरमाया इनके अंदर अल्लाह ताला ने लंबे लंबे पहाड़ रख दिए। कौन है इन पहाड़ों को मुस्तहकम करने वाला? एक अकेला अल्लाह है। और दो पानी और दो समुद्रों के दरमियान है और पर्दा हायल करने वाला एक अल्लाह है। आखिर में फिर वही चोट लगाई गई है, वही सवाल किया गया है आ इलाहुम्मा अल्लाह। झंझोड़ झंझोड़ कर ये खुतबा मेरे रब्बे करीम का, ये तकरीर मेरे रब्बे करीम की, ये ऐलान मेरे रब्बे करीम का, ये बयान मेरे रब्बे करीम का है। आ इलाहुम्मा अल्लाह। हर दलील, तीन चार दलीलें बयान करने के बाद फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं आ इलाहुम्मा अल्लाह। क्या है मेरे साथ कोई इलाहा? इलाहा वो है, वो नाम है। इलाह ऐसा लफ्ज है इसके अंदर अल्लाह की सारी सिफतें आ गई हैं, अल्लाह की सल्बी सिफतें, अल्लाह की इजाबी सिफतें। अल्लाह रज़ाक है, अल्लाह कहार है, अल्लाह जब्बार है, अल्लाह कुद्दूस है, अल्लाह मजीद है, अल्लाह हमीद है। अल्लाह की सारी इजाबी सिफतें इस लफ्ज़ इलाह के अंदर आ गई हैं। और सल्बी सिफतें, अल्लाह खाने से पाक, अल्लाह पीने से पाक, अल्लाह ऊँग से पाक, अल्लाह नींद से पाक, अल्लाह मौत से पाक, अल्लाह इंसानी ज़रूरियात से पाक है, सारी ज़रूरतों से पाक है। तो कौन? आल औलाद से पाक। सारी वो सल्बी सिफतें भी इस लफ्ज़ इलाह ऐसा बयान किया अल्लाह ताला ने कि यहां किसी चीज को अल्लाह ने छोड़ा नहीं। जो भी कमालात उलूहियत के हैं वो लफ्ज़ इलाह के अंदर मौजूद है, लफ्ज़ इलाह के अंदर मौजूद है। आ इलाहुम्मा अल्लाह। क्या है कोई अल्लाह के साथ और इलाहा? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं बल अक्सरुहुम ला यालमून, बल्कि अक्सर लोग इस हकीकत को जानते ही नहीं है, अंधे बने हुए हैं, इन दलाइल को देखते भी हैं लेकिन फिर भी अल्लाह फरमा रहे ला यालमून, जाहिल बने हुए हैं, जानते नहीं। इसके बाद अल्लाह पाक ने और दलील बयान फरमाई। अल्लाह ताला ने पहले इस कायनात की कुछ दलीलें बयान की, आसमान का जिक्र किया, ज़मीन का जिक्र किया, बादलों का जिक्र किया, बारिशों का जिक्र किया, बागों का जिक्र किया, अल्लाह ने पहाड़ों का जिक्र किया, अल्लाह ने दरियाओं का जिक्र किया, आगे अल्लाह ने इंसानों का जिक्र किया है। अल्लाह फरमा रहे अम्मन युजीबुल मुज़तर्रा, अम्मन युजीबुल मुज़तर्रा, जरा मुझे बताओ कौन है बेबस और मजबूर की फरियादें सुनने वाला? मजबूर और बेबस की फरियाद सुनने वाला कौन है?
ایک اکیلا اللہ پاک ہے۔ اذا دعاہ، جب بھی کوئی اس کو پکارے، مجبوری کے اندر، بے بسی کے اندر، جب بندہ بے بس ہو جائے، مجبور ہو جائے، کشتی ہے دریا کے اندر جا رہی ہے، سمندر کے اندر جا رہی ہے، درمیان میں باد صبا ایسی آئی ہے جو اس کو اپنے گھیرے میں اس پانی کی نے لے لیا، وہ غرقابی کے قریب پہنچ گئے، اب پکارے اکیلے اللہ کو، اکیلے۔ اس وقت کون ہے کشتیاں پار لگانے والا؟ ہے کوئی اور کشتیاں پار لگانے والا؟ ایک اکیلا ہے، اللہ ہی ہے کشتیاں پار لگانے والا، اکیلا اللہ ہے۔ مجبور ہے، بے بس ہے۔ آؤ سنو، یونس علیہ السلام ہے، مجبور ہیں، بے بس ہو گئے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واقعہ بیان کیا ان لوگوں کے لیے جو لوگ مجبوروں میں، مجبوری اور تکلیف کے اندر تعویذوں کے پیچھے پڑنے والے، مجبوری اور تکلیفوں کے اندر بھوپوں کے پاس جانے والے، غیر اللہ کا در ملنے والے، غیر اللہ کا در کھٹکانے والے، غیر اللہ کی نظریں نیازیں دے کر اپنا ایمان اور مال برباد کرنے والے، اللہ نے ان کو توجہ دلائی ہے۔ یہ واقعات کیوں بیان کیے؟ وہ تم اتنا مجبور نہیں ہو جتنا میرا یونس مجبور تھا، جتنا میرا یونس پیغمبر جتنا میرا مجبور تھا، وہ تم اتنا مجبور نہیں ہو۔ وہ تو کہاں تھے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وہ تو مچھلی کے پیٹ میں تھے، مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرما رہے وَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ، کئی اندھیروں کے اندر میرے اس نبی نے اس بے بسی اور اس مشکل وقت کے اندر، اس بے بسی اور لاچاری کے اندر کوئی دنیا کا سبب نہیں ہے، اللہ کے اس نبی نے اس وقت کس کو پکارا؟ نادا فی الظلمات، کوئی فریادیں سننے والا نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، اکیلا اللہ پاک ہے فریادیں سننے والا۔ جناب یونس علیہ السلام نے جو فریاد کی ہے، اللہ پاک نے وہ فریاد سنی ہے، اس فریاد کو سن کر اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی۔ کیوں نازل کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ میں ہی میں زور لئی بیٹھا، توجہ کرو میرے بھائیو، تھوڑا ٹائم رہ گیا، تھوڑا سا توجہ کرو میرے بھائیو۔ یہ کیوں اللہ نے واقعات بیان کیے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ وہ مجبور بندہ، بے بس بندہ، مالی لحاظ سے مجبور ہو گیا، جسمانی لحاظ سے مجبور ہو گیا، تجارتی لحاظ سے کوئی مجبوری اور بے بسی آ گئی ہے، پکار تو کس کو پکار؟ بتا کس کو پکار؟ یا تعویذوں کے پیچھے چل، نہ خیال کرنا، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا کے اللہ کے ساتھ واسطے وسیلے دینے لگ جائے، نہ خالص اللہ کی پکار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا امن یجیب المضطر، کون ہے مضطر اور مجبور کی فریاد سننے والا؟ یونس پیغمبر کی مجبور تھے، بے بس تھے، اللہ فرما رہے میں نے ان کی فریاد سنی ہے۔ وہ فریاد بھی بڑی اعلیٰ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ کے نام سے ہمارے مولوی نے مشہور کر رکھا ہے، وظیفہ پڑھو آیت کریمہ کا۔ او مر جائے کوئی یا مصیبت آ جائے، گٹکاں جمع کرو، جا گٹھلیاں وہ جمع کر لیتے ہیں، اور مسجدوں میں اور مدرسوں کے طلباء کو اور سارے لوگوں کو بلا کر پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ زبانی ورد ہے، یہ اندر کی آواز، اصل میں اندر کی آواز، جس طرح یونس علیہ السلام نے یہ آواز نکالی ہے اور یہ دعا کی ہے، یہ صدا لگائی ہے، یہ تو ایک پکار ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی۔ ہمارے لوگوں نے اس کو ورد اور وظیفہ بنا دیا، ورد اور وظیفہ بنا کر انہوں نے کہا کہ یہ شارٹ کٹ راستہ ہے، اس سے جو ہے نا وہ جنت بھی مل جائے گی، مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ وہ اللہ کے بندے، یہ وظیفوں کی کتاب نہیں ہے۔ ہاں بے بس ہو گیا ہے، مجبور ہو گیا ہے، مضطر ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے پکار جس طرح میرے یونس پیغمبر نے کئی اندھیروں میں مجھے پکارا تھا، تو بھی ایسے دل جمی کے ساتھ اللہ کی ذات کو پکار۔ وہ ہے پکاریں سننے والا، وہ ہے تیرے مسائل کو حل کرنے والا، وہ ہے تیری کھوٹی قسمت کو کھری کرنے والا،
وہ ہے تجھے اولاد کے دینے والا، اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہے، اقتدار کے خزانے اللہ کے پاس ہے، تجھے مخلوق کے آگے جھکنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ امن یجیب المضطر، کون ہے جو مضطر کی فریاد قبول کرتا ہے، اذا دعاہ، جب وہ مجبور اور بے بس اس کو پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور پھر وہ اس کی بے بسی اور مجبوری کو اللہ دور کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اللہ نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا کہ ایک قوم جس نے سرکشی کی ہم نے اس کو مٹایا، دوسری قوم کو اس کا خلیفہ نائب، یعنی اس جگہ دوسری قوم کو ہم لے آئے۔ اللہ ہی ہے یہ سارے رد و بدل کرنے والا۔ اللہ فرما رہے ہیں الہ مع اللہ، کیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ کوئی بتاؤ، کوئی اور نہیں ہے۔ بل اکثرہم، اللہ نے فرمایا قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہیں نصیحت پکڑنے والے۔ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان باتوں سے نصیحت نہیں پکڑتے، اللہ کے خطبے کو، اللہ کے واعظ کو، اللہ کی تقریر کو، اللہ کے بیان کو سننا گوارا ہی۔ آپ اندازہ لگائیں، یہی توحید والا خطبہ آپ کسی مسجد میں جا کر دیں، لوگ آپ کو مارنے پر تو اتر آئیں گے۔ آپ جب اس طریقے سے یہ خطبہ بیان کریں گے، مسجد ہوگی، نام مسجد ہوگی، اللہ کے لیے مسجد بنائی گئی ہوگی، لیکن اس میں اللہ کے خطبے کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ کے قرآن کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ کی تقریر، اللہ کا واعظ لوگوں کو سنانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کیسی مسجد ہے، وہ کیسا محراب و منبر ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا خطبہ اور اللہ کا بیان لوگوں کو نہیں سنایا جا سکتا؟ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پرست بنائے، عقیدہ وہ اپنا جو ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے۔ ابھی یہ قربانی کے دن آنے والے ہیں، میں نے پچھلے درس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی ایک قربانی کا ذکر کیا تھا، جو انہوں نے وطن کی قربانی دی، والد نے گھر سے کیا کر دیا، نکال دیا تھا اللہ کی توحید کے لیے۔ خود ابراہیم علیہ السلام پھر قالوا سلاما کہہ کر چلے گئے تھے، ابا جان تیرے اوپر سلامتی ہو، اللہ اس گھر سے مجھے بہتر گھر دے دے گا۔ چلے گئے، اللہ کے دین، اللہ کی توحید کی خاطر وطن کو قربان کیا، ہجرت کی، اور پھر اسی موقع میں ایک قربانی ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دی کہ اپنے آپ کو آگ کے بھی حوالے کر دیا، اور اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پیغمبر پر کیا ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ کے اس ابراہیم پیغمبر نے اللہ کی توحید کی خاطر ہر طرح کی قربانی دی ہے، ہر طرح کی قربانی دی ہے، لیکن ہمیں مینڈھے اور بکرے، چھترے، گائے، بھینس، اونٹ، ان کی قربانیاں تو یاد ہیں کیونکہ یہاں گوشت کھانا اور کھلانا ہوتا ہے، اور جو توحید کی خاطر وطن کی قربانی ہے، وقت کی قربانی ہے، جان کی قربانی ہے، مال کی قربانی ہے، زندگی کی قربانی ہے، یہ قربانیاں ابراہیم علیہ السلام کی ہمیں کیوں یاد نہیں ہیں؟ ایک قربانی ہم نے یاد رکھی اور باقی قربانیوں کو چھوڑ دیا۔ اور اصل جو بنیادی عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، جن کی پوجا تم کر رہے ہو بابا، اے میری قوم کے لوگوں، جن کی عبادت تم کر رہے ہو، یہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ تمہارے کام آ سکتے ہیں، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ابراہیمی جب تک نہیں ہوگا، تیری کوئی قربانی بھی قابل قبول ہوگی، کوئی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے پہلے نمبر پر عقیدہ توحید، ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ، نظریہ، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کے دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے آگے سے آگے بڑھنا، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں جذبہ ابراہیمی نصیب فرمائے، حضرت خلیل پیغمبر کا جذبہ ہم سب کے دلوں میں اللہ پیدا فرما دے، اور شرک کی ہر جرثومے سے اللہ ہم سب کو بچائے، اور توحید کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، شرک سے اللہ ہمیں نفرت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔